ایک سٹیبل پاکستان جو ہے وہ بی جے پی کا جو انڈیا ہے اس کے فائدے میں نہیں ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، انڈیا کے بہت سے اخبارات میں، ان کی ویب سائٹس پر، ان کے جو سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں ان کے آرٹیکلز موجود ہیں جن میں کہا گیا جی کہ یہ جو انڈیا میں کچھ لوگ ہیں نا، خاص طور پہ لیفٹ کے لوگ، وہ کہتے ہیں جی ایک سٹیبل پاکستان جو ہے اس کا انڈیا کو بہت فائدہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، سٹیبل پاکستان کا انڈیا کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انڈیا کا فائدہ اس میں ہے کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی رہے، پاکستان میں غیر یقینی صورتحال رہے، پاکستان میں مارا ماری ہوتی رہے تو انڈیا فائدے میں رہے گا۔ یہ ان کا ایک نیریٹو ہے، یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی اسٹریٹجی ہے کہ انڈیا کو محفوظ رکھنے کے لیے پاکستان کو غیر محفوظ رکھنا، اور اسی لیے وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کروائیں، پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کریں۔ تو اب اگر ایران اور امریکہ کے درمیان صلح کروانے کے لیے جو پاکستان کا کردار ہے، اس کے نتیجے میں انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا ڈپلومیٹک سٹیچر بلند ہو گیا ہے اور اس کا الٹیمیٹلی پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہوتا ہے، یہ انڈیا کو قابل قبول نہیں، یہ بی جے پی کو قابل قبول نہیں۔ اس لیے وہ کیا کریں گے؟ وہ کوشش کرتے رہیں گے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کریں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں جی ہمارا آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا۔ اب یہاں پر یہ بھی مت بھولیں کہ بی جے پی جو ہے اس کا ایک نعرہ ہے اکھنڈ بھارت۔ اکھنڈ بھارت کا کیا مطلب ہے آپ سب جانتے ہیں کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ افغانستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، میانمار، نیپال اور بہت سے جو دیگر ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں، بھارت ان سب پہ قبضہ کر کے ان کو ایک گریٹر انڈیا بنانا چاہتا ہے، اکھنڈ بھارت۔ اور ہمارے جو افغان بھائی ہیں جو بھارت کے ساتھ دوستی کا بڑا فخر سے ذکر کرتے ہیں، وہ کبھی اس معاملے پہ نہیں بولتے کہ انڈین پارلیمنٹ میں ایک نقشہ جو ہے وہ انہوں نے آویزاں کیا ہوا ہے اور اس نقشے میں افغانستان کو انہوں نے اکھنڈ بھارت کا حصہ دکھایا ہوا ہے۔ تو اس اکھنڈ بھارت کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے، اور اس لیے ایک مضبوط پاکستان جو ہے وہ بھارت کے فائدے میں نہیں ہے۔ انڈیا کوشش کرے گا کہ پاکستان کے خلاف ایک اور جنگ کا جواز تلاش کیا جائے، اور یا اگر ڈائریکٹ جنگ نہیں ہوتی تو انڈائریکٹ جنگ کی جائے۔ اس میں وہاں پہ جو ان کے سیکیورٹی ایکسپرٹس میں بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی نان کانٹیکٹ وار کی جائے پاکستان کے خلاف۔ اب یہ نان کانٹیکٹ وار کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے۔ اس میں جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ براہ راست بھارت اور پاکستان کی فوجیں آپس میں نہیں لڑیں گی، بھارت اور پاکستان کی ایئر فورس ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئے گی، بھارت اور پاکستان کی نیوی سمندر میں ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئے گی، بلکہ ڈرون استعمال ہوں گے، میزائل استعمال ہوں گے اور پراکسیز استعمال ہوں گی۔ اور پراکسیز کیسے استعمال ہوں گی؟ افغانستان کے راستے سے، اور وہ تو پہلے استعمال ہو رہی ہیں۔ اور اس میں جو کوشش کی جائے گی اسرائیل اور بھارت کی طرف سے، وہ ایک بڑی جو ان کی ایفرٹ ہوگی، جو کانسپریسی ہوگی، وہ یہ ہوگی یہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس جو ہے وہ شروع کرنے کی کوشش کریں گے، یہ فرقہ وارانہ فساد پھیلانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ جو ایران اور اسرائیل کی جو جنگ تھی اس میں یہ جو فرقہ واریت ہے یہ کافی پیچھے چلی گئی ہے، اور یہ افغانستان کے راستے سے یہ ایسے لوگ پاکستان میں بھیجیں گے جو کبھی کسی سنی عالم دین کو اٹیک کریں گے، کبھی کسی شیعہ امام بارگاہ پہ حملہ کریں گے، کبھی کسی شیعہ عالم دین کو اٹیک کریں گے، پھر کسی دیوبندی عالم دین کو اٹیک کریں گے، اور پھر ایک دوسرے پہ الزام لگا کر وہ فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں جی نان کانٹیکٹ وار۔ تو اس لیے ہمیں اب جب 1 سال گزر گیا ہے مارکہ حق کا اور ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور جنگ ہو سکتی ہے، اور ضروری نہیں کہ اس میں پاکستان ایئر فورس اور انڈین ایئر فورس آمنے سامنے آئے۔ یہ نان کانٹیکٹ وار ہو سکتی ہے، پراکسیز کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، جو کہ چل رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ اور
اس میں صرف اسرائیل اور بھارت جو ہیں وہ افغانستان کو استعمال نہیں کر سکتے پاکستان کے خلاف، کچھ گلف کنٹریز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ گلف کنٹریز کون سے ہو سکتے ہیں؟ اب یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یہ میرے پاس بہت سے آرٹیکلز ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ یو اے ای جو ہے وہ اب اسرائیل کا ایک ڈیفنس پارٹنر بن کے سامنے آیا ہے، اور اس لیے وہ اوپیک سے بھی نکل گیا۔ اور جو مڈل ایسٹ کا پریس ہے یا بہت سے امریکن نیوز پیپرز ہیں، بہت سے اسرائیلی نیوز پیپرز ہیں، ان میں جو رپورٹ شائع ہو رہی ہیں ان کے مطابق لگ یہ رہا ہے کہ سعودی عرب، عمان اور قطر، یہ تین گلف کنٹریز جو ہیں یہ اسرائیل کے ساتھ کوئی الائنس کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صرف یو اے ای جو ہے اس نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہے، اور یو اے ای جو ہے وہ اسرائیل کا ڈیفنس پارٹنر بن گیا ہے، اور کوشش ہے اسرائیل کی کہ یو اے ای کے علاوہ کویت اور بحرین کو بھی اپنے ساتھ ملایا جائے۔ تو یہ گلف کنٹریز میں بھی ایک ڈیوائیڈ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس لیے پاکستان جو ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ یو اے ای کو سمجھائے کہ اسرائیل کے ساتھ جو آپ کا اتحاد ہے وہ آپ کے فائدے میں نہیں ہے۔ اور ایک بات اور جو ہے وہ بڑی قابل غور ہے کہ بھارت کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف ایک نان کانٹیکٹ وار تھرو پراکسیز وہ جاری ہے، اور اس میں آئندہ شدت لائی جائے گی پاکستان پر، افغانستان کے راستے سے دباؤ بڑھایا جائے گا۔